والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلی الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کے یہ 30ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں رضاعت سے متعلق یعنی طلاق دیتے وقت اگر شیرخوار بچہ بھی ہو عورت کی گود میں تو اس کو دودھ پلانے کے حوالے سے ہدایات دی ہیں، اور پھر عدت کے حوالے سے فوتگی کی صورت میں کہ اس کی کیا مدت ہے، اور اس صورت میں عورت سے اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ والوالدات، اور جو باپ یرضعن اولادہن حولین کاملین، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مکمل رضاعت تک دودھ پیے تو ماؤں پر ہے کہ وہ 2 سال پورے دودھ پلائیں، یعنی مکمل رضاعت تک دودھ پلائیں۔ اگر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد مکمل رضاعت تک دودھ پیے تو ماں پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور باپ پر ذمہ داری ہے خوراک کی اور لباس کی کہ وہ معروف طریقے سے اس کا اہتمام کرے، یعنی رضاعت کے دوران ماں جو بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کا خرچ باپ کے ذمہ ہوگا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا بار نہیں ڈالنا چاہیے، یعنی گنجائش کے مطابق ہی وہ خرچ لیا جائے جتنی باپ کی گنجائش ہے، اور عورت پر بھی اس کی ذمہ داری اس کی گنجائش کے مطابق۔ لا تضار والدۃ، نہ تو باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے بولدہا کہ بچہ اس کا ہے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ماں کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور یہی ذمہ داری جو ہے وارث کی ہے، یعنی اگر باپ نہیں ہے، بچے کا کوئی ولی مقرر ہوا ہے تو ولی اس بات کا اہتمام کرے گا کہ رضاعت کے دوران بچے کا جو خرچ ہے ماں کے لیے، یعنی اس کے کھانے کا، اس کے لباس کا، وہ وارث ادا کریں گے۔ پھر فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ،
اور اگر وہ باہم رضامندی سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں فلا جناح علیہما، تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی بچے کو ماں کے دودھ کے علاوہ ویسے بھی پالا جا سکتا ہے، کوئی جانور کے دودھ کے ذریعے سے، یا آج کل تو مصنوعی دودھ بھی ہیں، بازار سے پاؤڈر کی شکل میں بھی آتے ہیں۔ تو اگر فریقین باہم رضامندی سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم یہ چاہو کہ کسی اور سے اپنے بچے کو دودھ پلواؤ فلا جناح علیکم، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ بچے کی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پلوانا چاہتے ہو، اس سے پلوانا چاہتے ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا سلمتم وآتیتم بالمعروف، بشرطے کہ جو معاملہ طے ہوا ہے وہ معروف طریقے سے اس کو پورا کرو۔ یعنی کسی اور عورت سے اگر دودھ پلوانا ہے، اس نے اگر کوئی اجرت کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا ہے تو پھر معروف طریقے سے اس کو پورا کرو، اس کو ادا کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ صورتحال اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی کہ اگر کسی اور عورت سے پلوانا چاہتے ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ معاوضہ جو طے ہوا ہے وہ معروف طریقے سے ادا کرو۔ اور اگر بچے کا دودھ چھڑوانا چاہتے ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر وہی ماں دودھ پلائے جس سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو معاملہ طے کر لیا جائے، اور اس دوران جو خوراک اور لباس اور دوسرے اخراجات ہیں وہ ذمہ داری باپ کو پورے کرنے ہوں گے، اور وسعت سے زیادہ تنگ نہ کیا جائے۔ تو یہ ساری ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب ایک اور صورتحال، والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں، یعنی بیوہ ہو اس کے بعد ایک ہے، دو ہے، تین ہے، یہ چار ہیں، تو فرمایا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، تو ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں، یعنی بیوہ نکاح نہیں کرے گی۔ تو عدت بیان کی ہے فوت ہونے کی صورت میں، یہ عدت ہے، جبکہ اس سے پہلے طلاق کی صورت میں 3 ماہ عدت تھی، اور یہاں یہ کہ جب فوت ہو جائے کوئی شخص اور اس کے پیچھے بیوہ موجود ہوں تو ان پر لازم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ معروف طریقے سے اس کے مطابق کریں۔ عورت پھر آزاد ہے، یعنی پھر اس کے بعد جہاں وہ نکاح کرنا چاہے وہ اس کی مرضی ہے، پھر اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہ 4 مہینے 10 دن، اس میں بعض صورتحال ایسی ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہوا ہے اور بیوی جو ہے وہ امید سے ہے، اور اس کے فوت ہونے کے بعد دوسرے دن ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو بس اس کی عدت پوری ہو گئی، یعنی وضع حمل تک ہے۔ عدت کا مقصد یہی ہے کہ اگر عورت کے پیٹ میں کچھ ہے، کوئی امید سے ہے، تو وہ ظاہر ہو جائے، اور پھر زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کہ بچے کی پیدائش میں 6 مہینے لگ جائیں، 8 مہینے لگ جائیں، تو بہرحال پھر عدت اس عرصے تک چلے گی جب تک بچے کی پیدائش نہ ہو جائے۔ ولا جناح علیکم، اور اس میں بھی تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم، کہ تم ان عورتوں سے یعنی بیواؤں سے منگنی کا ارادہ اشارے کنایوں میں ظاہر کر دو یا دلوں میں چھپائے رکھو، یعنی جب کوئی بیوہ ہو جاتی ہے اور کوئی شخص ضرورت مند ہے نکاح کے لیے،
تو وہ اپنے دل کے اندر اس کا کوئی ارادہ کرتا ہے اور اشارے کنایوں میں کوئی پیغام بھی بھیج دیتا ہے عدت کے دوران، تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، کوئی ناپسندیدہ بات نہیں ہے۔ یعنی تم اشارے کنایوں میں کوئی پیغام بھجواؤ یا اپنے دلوں کے اندر کوئی بات رکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علم اللہ، اللہ کو خوب معلوم ہے، انکم ستذکرونہن، کہ ان کا خیال تو تمہارے دلوں میں آئے گا ہی۔ یعنی جب ایسی صورت پیدا ہوتی ہے تو جو ضرورت مند ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کے دلوں میں ایسا خیال پیدا ہوتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن کوئی عہد و پیمان چوری چھپے مت کرنا ان کے ساتھ۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، الا یہ کہ جو کام کرو معروف طریقے سے کرو، یعنی کسی کے ذریعے سے کوئی ارادہ ظاہر کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چوری چھپے ان کے ساتھ کوئی عہد و پیمان مت کرنا۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، لیکن اس وقت تک نکاح کا جو ہے وہ نہ کرنا جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، وہ مکمل نہ ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ فاحذروہ، پس اس سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ سے ڈر کر معاملہ کرو۔ اور یہ کہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور بردبار ہے۔ یعنی چھوٹی موٹی کوئی اگر کمزوری ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر سے کام لیتا ہے، وہ بہت بردبار ہے۔ تو یہ ساری ہدایات اہل ایمان کو دی جا رہی ہیں، انہی میں خیر ہے، انہی کو اختیار کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، یا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔